صبح کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. جو پڑھے گا پھر اس کے وہ رحمتیں برکتیں دیکھے گا. انہوں نے لکھا ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، وہ جہاں جائے اس کے ساتھ رحمتیں برکتیں ہوں، وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 2-3 چلے یا ایک چلے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی کینسر جیسی موذی مرض نیچے آنا شروع ہو جائے گی. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کے متعلق بتاؤں گا، دم کرنے والی سورت، سورت الشفا بھی کہتے ہیں، سورت الکافیہ بھی کہتے ہیں، سورت الشافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی سورت. بڑے نام ہے اس کے. یہ بخاری کے اندر واقع ہے. لیکن انہوں نے کہا میں دم کروں گا، اس کا معاوضہ لوں گا، 30 بکریاں لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے سنا کہ تم نے کیسے علاج کیا، جو سنگلوں میں باندھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ واقعی ہی دم ہے. دم ہے. اللہ اکبر. وہ واقعہ تن ہی دم ہے. ایک دم ہے. جو دم کرنے والے ہیں وہ اپنی اجرت لے سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی نماز کو ختم نہ کیا تو نماز پڑھ کے آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. آپ نے میں نے بلایا تو تم آئے کیوں نہیں؟ کہا جی میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تم جس حالت میں ہو فوراً آ جاؤ. اللہ. کہا یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا، غلطی ہوگی، معاف کر دیں، آئندہ نہ کرنا. کہا میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے نا قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کے متعلق بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. آپ بیٹھے کچھ دیر، باہر نکل لگے تو ابو سعید فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا تو مجھے ذرا وہ سورت تو بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ فاتحہ. اللہ. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اسی طرح اس کا واقعہ بھی سیم اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، صحیح حدیث کے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ. یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ آج تمہیں میں سب سے بڑی سورت بتاؤں گا. اور ابی بن کعب بڑے متلاشی تھے علم کے، تو باہر نکلتے وقت آپ کو یاد کرایا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ فاتحہ. اسی طرح ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کر کے میں واپس جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگوں نے مجھے روک لیا. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جانتے تو تھے. کہا ہمارے سردار کو نا بچھو لڑ گیا، ایک بچھو لڑ گیا بڑی تکلیف میں، تم دم شم جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، حالانکہ اسلام قبول کر کے ابھی جا ہی رہا تھا. تو کہنے لگا مجھے لے کے چلو. لیکن انہوں نے کہا میں دم کروں گا، اس کا معاوضہ لوں گا، 30 بکریاں لوں گا. جی ٹھیک ہے، مگر ٹھیک کر دے، بکریاں تو مسئلہ نہیں. ہاں دیکھیں بادشاہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے تھے، انہوں نے دم کیا. اب سورہ فاتحہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، رقیہ بھی سے کہتے ہیں، دم کرنے والی سورت، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی سورت. بڑے نام ہے اس کے. صحابی فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ پڑھ کے منہ کا پانی منہ میں روک لیا اور پھر میں نے اس کو ایسے دم کیا. میں نے دم کیا کچھ دن، 3 دن اسے دم کیا، کچھ دن وہاں رکا، دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا بالکل. اس نے وہی وعدے کے مطابق بکریاں بھی دی، ہماری خاطر توازہ بھی کی. کچھ صحابہ نے میرے اوپر اعتراض کر دیا کہ یہ بکریاں اب تو نے قرآن بیچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے، ایک لشکر اچھا وہ لے کے گیا تو واقعہ پورا کر دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پاس نے کہا اس میرا حصہ بھی دو. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اور دونوں کا پھر کٹا ہی. اس میں 100 بکریاں تھیں، اس میں 100 بکریاں لی. اس نے صحابی نے 100 بکریاں لی. جب اس نے 100 بکریاں لی، کچھ صحابہ نے تو لشکر سے واپس آ رہے تھے، ایک مہم سے، بھوک بڑی لگی تھی، پہلے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا. کچھ نے تو اس کو ذبح کر کے کھانا کھایا، کچھ نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، تم نے قرآن بیچا ہے، تم نے قرآن بیچا ہے، لہذا ہم کھانا تمہارا نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں. اچھا
یہ بخاری کے اندر واقع ہے. اب بخاری صحیح بخاری جو ہے اصح القتبی بعد القرآن، اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کے پشت پر سب سے صحیح ترین مجموعہ ہے قرآن پاک کے بعد، اور اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ ہر دور کے علماء نے اس کو قبول کیا کہ واقع اس کے اندر احادیث صحیح ہیں. اس کے اندر یہ واقعہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے دم کیا کیا ہے؟ پہلے تو تعجب ہوا کہ تم نے کیا دم کیا ہے؟ میں یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے. کس طرح کیا؟ اس نے کہا 7 مرتبہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور منہ کا پانی اپنے منہ میں روک کے اس کو اوپر دم کیا. اور وہ جس کو اوپر دم کیا تھا نا وہ مجنون آدمی تھا، پاگل، اس کو سنگلوں میں باندھا ہوا تھا. اچھا یہ اب میں ہمارے پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، اور لوگ اتنے پریشان ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کیس لے کے، اتنے پریشان، پیسے بھی لگ رہے ہیں. کل پرسوں میرے پاس ایک ایبٹ آباد سے بندہ اسپیشل آیا، وہ یہاں رہ رہا ہے، کہتے ہیں میرے بچے کو اس طرح مسئلہ کسی نے بتایا میں آپ کے پاس آؤں. اس کو دورے پڑتے ہیں، پاگل ہے. اب ضروری نہیں ہے کچھ کو جن ہی چمڑے ہوں، نہیں کوئی ضروری نہیں، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو. ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے اب یہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، میں پورے یقین سے یہ بات، کیونکہ حدیث کے اندر آ گیا مجنون آدمی کا علاج اب ہم کیوں نہیں کرتے؟ چھوڑو جی کیا علاج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے سنا کہ تم نے کیسے علاج کیا، جو سنگلوں میں باندھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. میں جب اس کو علاج کیا میں نے صبح و شام 7 مرتبہ. اچھا دم جب بھی آپ کریں اس کی شریعت میں کیا دم کرنے کے آداب کیا ہے؟ اچھا آپ نے جب بھی دم کرنا ہے، کوئی بھی چھوٹا دم ہو بڑا ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی مولوی کے محتاج نہیں ہیں، کسی عامل کے محتاج نہیں ہیں. اچھا میں دم کروں کسی کو تو میں نے ٹھیک ہے کروں گا اپنے اخلاص کے ساتھ، اگر وہی دم اس کے والدین کریں، اس کی والدہ کرے یا اس کا باپ کرے تو اس کا اخلاص مجھ سے کہیں زیادہ ہوگا. بالکل صحیح. اس کے پڑھنے میں، اس کا دم کرنے میں کہیں زیادہ انوالومنٹ ہوگی. بالکل. آپ گھر میں دم کر سکتے ہیں، کم از کم سورہ فاتحہ کا دم تو کریں. ہر بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے اتنے دلائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر اس کو پڑھنے کے جو صحیح. ایک تو ہے نا کسی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر ثبت کی. اسے پوچھا بھی تم نے کیا پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. آپ نے فرمایا وہ واقعی ہی دم ہے. دم ہے. اللہ اکبر. وہ واقعہ تن ہی دم ہے، ایک دم ہے. وہ تو دم تھا. آپ نے فرمایا پھر میں 100 بکریاں لی، ایک میں 70 کا بھی ذکر آتا. آپ نے فرمایا کھاؤ. اور آپ فرمایا فَإِنَّ أَحَقَّ، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، جیسے ایک آدمی نے محنت مزدوری کی، وہ رات کو کہتا ہے جی میرے پیسے دو، اس کا حق ہے. تو فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو اللہ کی کتاب احق کو زیادہ حق رکھتی ہے، اس کی اجرت لی جائے. اللہ تو جی یہاں پہ جو آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھانے کی تو یہ سارے اسی حدیث سے نکلے ہیں مسئلے. امام کی تنہا ان کے پاس دلیل کیا یہی حدیث ہے. ایک قاری صاحب ہے ان کے پاس دلیل کیا یہی حدیث ہے. ایک مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، یہی دلیل ہے. اور اس پر اجماع ہے، ائمہ کا اجماع ہے. راکی جو ہے نا، یہ دم کی ہم بات کر رہے ہیں، جو دم کرنے والے ہیں وہ اپنی اجرت لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا وہ صحابی نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. آگے مسئلے دیکھو نا، آگے استنباط کتنے ہوتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سے کئی ہزار مسئلے نکلتے ہیں. سورہ فاتحہ سے کئی ہزار مسئلے سلجھتے ہیں، نکلتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں. اچھا اللہ کے رسول فرمانے لگے اب کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ نے ویسے کہہ دیا، پتہ نہیں وہ مال صحیح تھا کہ نہیں تھا. آپ نے میں سہم لی، اب تم میرے پاس آئے ہو، فتویٰ لیا نا. اب جو ہمارے مشائخ ان کے بیویاں بچے نہیں ہیں، اچھا مولویوں پہ بڑا اعتراض، وہ جو پیسے لیتے ہیں جی بھائی کیوں نہ لیں، وہ مر جائیں، وہ لکڑ کے کر رہے ہیں. وہ کیا ایک تقاضا ہے فطرت کا، ایک اسپیشلائزڈ فارم ہے، فطرت رکھی گئی ہے، اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے؟ ایک آدمی صبح اپنے گھر سے نکلا، شام تک وہ مدارس میں بیٹھا ہوا فتویٰ دے رہا ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے. اب وہ ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک ادارہ چل رہا ہے، اور اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے. وہاں آج آپ کو ضرورت پڑے کسی مسئلے پوچھنے کی تو ہم کیا اعظم مارکیٹ جا کے مولما کو تلاش کریں گے؟ نہیں، اگر وہ کام
اگر پیسے نہ لیں ہاں تو ان کو آپ اعظم مارکیٹ تلاش کرو گے تلاش یا کرو کہاں وہ کہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہاں وہ تلاش کسی کرو گے. کتب خانے میں ایک ملیں پورے گے نا، کسی نظام، مسجد میں ایک ملیں پورا گے نا. ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی لوگ آپ کے سسٹم کا ایک بہت بڑا بہت حصہ اہم ہے. حصہ ہے. آپ کو نکاح پڑھانا ہے کہاں جائیں گے؟ ہاں اب کھیتی باڑی پہ جا کے بندے تلاش کرنے کے ظاہری بھی آنا بات جا ہے. رہا ہے. ہاں یہ سارا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک پورا چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساہم اللی، اب ان بکریوں سے نا میرا حصہ بھی میرا بنتا ہے، وہ اللہ جتنے لوگ تھے ان پہ تقسیم کرو اکبر. اور مجھے بھی دو. مجھے بھی دو. واہ 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 اب واہ اس واہ. کے اندر کچھ شک رہ شک جاتا ہے رہ کہ جاتا یہ مال اچھا ہے کہ برا ہے. ہاں. آپ نے کھایا، صحابہ نے کھایا. سورہ فاتحہ یہ ایک بہت کمال کی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اس کی مثل پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں، جتنے صحیفے اترے ہیں، اس میں نہیں ہے. نہیں اس کی مثل اس میں نہیں ہے. آپ اس کو کسی بیماری میں، کسی بھی بیماری میں آزمائیں ذرا. اچھا، اس کے پڑھنے کے بے شمار وظائف ہیں، بے شمار وظائف ہیں. ایک کتاب ہے، میں اس کو بڑا لائک کرتا ہوں، چاہے اس کے اندر کچھ چیزیں میں اس سے اختلاف بھی رکھتا ہوں. اس کا نام ہے طب روحانی. اچھا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی لڑی سے چل رہے ہیں علماء، واہ واہ واہ. ان کی اچھا لکھی ہوئی، لکھی ان ہوئی کی نسل سے آگے ہے. بالکل صحیح. شاہ عبد ٹھیک ہو العزیز دہلوی، ان کی کتاب ہے، بڑی کمال کی کتاب. انہوں نے بڑے وظائف لکھے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایک سورہ فاتحہ کا وظیفہ لکھا تھا. تو میں نے نیت کی کہ میں نا سعودی عرب جا کے، وہاں کوئی کام نہیں ہے، اس وظیفے کو کروں گا. اچھا. تو میں نے اس کے اندر بڑی برکات دیکھی. خیر، کوئی بتانا مقصد اپنی دھاک بٹھانا لوگوں پہ نہیں ہے کہ میں جو بڑے وظائف کیے ہوئے ہیں. یہ وظائف کرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو بتلانے کے لیے نہیں ہوتا. چونکہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک آگاہی ایک دینی ہے، آگاہی کے لیے تو بیٹھے ہوئے. ہم اپنا تجربے شیئر کر رہے ہیں، اپنے جو ہم نے اس میں سے دیکھا ہے. اس کے بڑے وظائف ہیں. تو مجھے، کیونکہ میرے پاس ایک، میں راکی کی حیثیت سے لوگوں کو دم کرتا ہوں، تو میرے پاس اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ ہمیں کچھ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی ڈاکٹری کے اندر کچھ اس کے تجربات ہوتے ہیں، اپنا تو وہ اپنی تیاری اپنی ایک پورا کرتا ہے. جو بھی دنیا کے کام ہے، اس طرح ہمیں بھی اس میں کچھ اپنی تیاری، کچھ اپنے آپ کو وظائف اپ گریڈ کرتا ہاں ہے. جی کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو اس اسٹرانگ 11 دن کا 10 دن کا وظیفہ تھا، اس میں لمبا وظیفہ تھا. تو میں نے کہا قرآن پاک کی بڑی صورت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بڑی پسند ہے، صحابہ نے بڑا علاج کیا، بہت اس کی شان ہے. تو میں نے ایک دن ٹھان لی کہ میں یہ پڑھوں گا. تو یہ 11,000 مرتبہ روز پڑھنی تھی. 11,000 مرتبہ روز پڑھنی تھی، اور روزہ رکھ کے پڑھنی تھی. میں نے کہا چلو وہاں کون سی، ہم نے پیچھے کوئی ہے ہمیں، تو میں نے کہا وہاں میں شروع کروں گا. میں نے نیت کی تو میں نے وہاں شروع کر دی. میں نے روزہ رکھا. تو اس دن پیر جمعرات کا کوئی دن تھا، نفلی روزے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے. پیر جمعرات. ہاں جی. بڑا جو دسترخوان ہے وہ نیچے بچھایا جاتا ہے، اوپر والے فلور پہ نہیں بچھاتے. تو میرے ساتھ دوست تھے، میں اوپر بیٹھ گیا کہ نیچے ملاقاتی آ جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. میں اوپر بیٹھ کے اپنا شروع کر دی. تو میں نے 5500 مرتبہ نا سارا دن میں پڑھ لی، صبح سے لے کے، بیچ میں ریسٹ بھی کیا. یہ آدھی پڑھ لی. ہاں آدھا، مطلب پہلا دن تھا. پوری کوشش کی، لیکن میں نے کہا چلو جتنا بھی پڑھی جائے، جس نے پڑھا ہے اس کا ایک اپنا، ہم جو چلو ناقص ہیں جتنی بھی، چلو 11 دن کے بجائے 22 دن لگ جائیں گے یا زیادہ دن لگ جائیں گے. میں نے شروع کیا. تو میں نے بڑی تعریف اس کے اندر، کیونکہ میں ایک مدرسے کا پڑھا ہوں، تو اس کے جو ہے معنی، مفہوم، اللہ کی حمد و ثنا، بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے بندہ. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں. 7 آیات جو ہیں یہ تو بالکل اپنا رمضان کے دن نہیں تھے، نفلی روزے کا دن تھا، اور دسترخوان وہاں کا قانون ہے کہ نیچے لگتے ہیں. میں اوپر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا اللہ سارا دن سورہ فاتحہ، کوئی انٹرپشن نہ ہو، میں آرام سے بیٹھ کے. میں نے کہا یا اللہ سارا دن تیری تعریف کی ہے، میں نے نیچے نہیں جانا، میں نے آج یہیں روزہ چھڑنا ہے، تو نے کھلوانا میرا روزہ. اللہ کے ساتھ، پہلا دن ہے، اللہ کے ساتھ ہماری اپنی یاری ہے نا، ہماری بات ہے. وہاں پہ تو آپ خیر میں بیٹھا رہا. وہ مؤذن نے نا اسپیکر کو ایسے کیا، بالکل اذان قریب تھا، لیکن میں مطمئن بیٹھا رہا. میں نے کہا دیکھی جائے گی صحیح. یہ کر بھی آیا ایسے ہی جیسے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا. اس نے کہا، اور عربی میں مجھے کہا ذرا پیچھے ہو شیخ. اس نے چھوٹا سا درخم بچھایا، اور اس میں میٹھا، وہ کئی قسم کے کعوے، کھجوریں، اور وہ بڑی کمال کی کھجوریں. وہ ایک پورا دسترخوان میرے سامنے بچھ گیا. اس نے کہا صائم. میں نے کہا جی صائم، روزے دار ہوں. میں نے کہا بیٹھو. وہ بڑا مسکرایا. بات چیت، اس نے عربی تھوڑی بہت میں جانتا ہوں. بات چیت ہوئی. وہ کہنے لگا شیخ یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں. وہ محمد کہتے ہیں زیادہ، حاجی کو نا، یا حاجی یا محمد، یہ سارا کچھ آپ کا ہے.
اچھا میں نے کہا بنی اسرائیل نے کچھ جمع کرنا شروع کیا تھا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، نہیں کل کا اللہ پھر دے دے گا. پھر دے دے گا. میں نے کہا جی میں نے جو جتنی مجھے تقاضا ہے، کیونکہ اس باقی میں آپ وظیفے میں دیکھیں. تھا کھانا ہی تھوڑا تھا، اجوا کھانا کھجور کے ساتھ روزہ چھوڑنا تھا اور پانی زمزم پینا بس. اس یہ بھی ریکوائرمنٹ تھی، بس وہ ان کی ایک ایک اپنی اپنے تجربہ تھا. ہاں. خیر میں نے وہ 2 چیزیں لی، باقی میں نے کہا جی کہوا شوا میں نے نہیں پینا. میں نے کہا کھاؤ، میں نے کہا نہیں بس. اچھا یہ ٹیسٹ بھی تھا نا، اتنا کچھ پڑا ہوا ہے یہ آپ لے جائیں. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں لینا. تو خیر قصہ مختصر، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے. آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اچھا کینسر جیسی موذی بیماری، آج لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں. کوئی دنیا کی مہم آپ کامیابی چاہتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی مہم، آپ کے اندر ایک خواب ہے کہ اللہ مجھے یہ دے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے. اگر بندہ پابندی 41 دن کر لے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ کا دم کروں، یہ ساری باتیں اس ایک وظیفے کے اندر ہے. میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دم کروں، ان کے اوپر جادو اثر نہ کرے، تو میرا وظیفہ مؤثر ہو. میں سورہ فاتحہ کا ایک وظیفہ چھوٹا سا کر لوں تاکہ اپنی فیملی کے کئی چھوٹے موٹے مسائل ان سے میں ٹھیک کر سکوں. اس کے لیے بھی ہے. دنیا کا کوئی بھی کام آپ اس میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ جہاں جائے اس کے ساتھ رحمتیں برکتیں ہوں. وہ جہاں بیٹھے لوگ اس کی عزت کریں، وہ اپنے دفتر میں ہو لوگ اس کے متاحت اس کی عزت کریں. جس کام کے اندر ہاتھ ڈالے اس کو اندر برکت آ جائے. اگر کوئی اس طرح کی خیر چاہتا ہے، اللہ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. اللہ اکبر. ہر نماز کے ہر بعد نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. اور میں نے پڑھ کے دیکھا ہے بڑے، اچھا کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری. اب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے 2 ذریعے ہمیں دیے. ایک ہے دعا دم، اور ایک ہے دعا. ایک عین کے ساتھ ہے، ایک واو کے ساتھ. دعا دونوں اپنائے. ہمیں تو شفا سے غرض ہے نا، دونوں کو ہی اپنانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعائی کھاتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے صحت دی. ہمیں تو صحت اللہ کی طرف سے ملنی ہے، لیکن یہ دونوں ذریعے قرار دیے گئے. قرآن، شہد ہے، اور جو ادویات ہیں، یہ چیزیں ساری اس کے اندر آ گئی. یہ مجرب وظیفہ ہے جو میں نے ایک بزرگ سے نہیں کئی بزرگوں سے اس کی تصدیق ہوئی ہے. میں نے سنا ہے. وہ کیا ہے، آپ فجر کی اذان، آپ کو پتہ ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ 25 منٹ 40 منٹ نماز کے ہوتے ہیں، تاکہ کسی نے کوئی غسل جنابت کرنا ہے یا کسی کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، تو اپنا وہ تیاری کر کے اس کی نماز باجماعت اسے مل جائے. تو کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اندر اذان سنیں فجر کی. اچھا وہاں پہنچے 41 دن. اچھا باقی تو یہ ترتیب تو ہمیشہ تا حیات رہنی چاہیے. جس دن آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، آپ ریڈی ہو کے مسجد کے اندر ہوں. ادھر اذان ختم ہو، آپ اذان کی دعا پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور 2 سنت پڑھ لیں. کیا بات ہے. صبح کی برکتیں، صبح کی رحمتیں، صبح اپنے نرم گرم بستروں کو، سردی ہو چھوڑنا، گرمی ہو اے سی لگے ہوں چھوڑنا، اور آنا. اللہ کی قسم اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑی اللہ محبت کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی جو 2 رکھتے ہیں فرضوں سے پہلے قبل الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے. یعنی وہ بندہ کتنا بہترین بن گیا ہوگا جس نے اتنی بہترین چیز کو اپنا لیا. صبح کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. 41 مرتبہ تو پڑھے جاتا ہے. ہاں جب آپ کا ردم بن گیا ہو تو 41 مرتبہ تو 41 مرتبہ پڑھ لے. کم از کم 41 دن ناغا نہ کرے. نماز جہاں مرضی پڑھ لے، وہ کوئی ایک جگہ خاص نہیں ہے. اس کے بعد وہ گھر میں کسی کے سر میں درد ہے، درد شقیقہ ہے، آدھے سر کا درد ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری، اگر یہ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، یہ مسجد میں گھر میں بھی پڑھ سکتے، گھر میں بھی پڑھ جہاں مرضی پڑھیں. اب گھر میں پڑھ کے مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھ لیں. جو پڑھے گا پھر اس کے وہ رحمتیں برکتیں دیکھے گا. بڑے فضائل ہیں، بڑے ہی اس کے فضائل ہیں. آپ نے کوئی مہم آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ یہ معاملہ ہو جائے، یا میری فیکٹری کے کاروبار میں امیر ہو جاؤں، مجھے مروز ہے، میرا یہ ہے وہ ہے، جو بھی وہ بھی 41 دن 41 مرتبہ پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا. پھر اگر ایک چلے میں نہیں ہوا 2 چلے کر لیں.
لازمی ملے گا آپ کو، بہت کچھ ملے گا، اتنا کچھ ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے، ایک بہت بڑے لوگوں نے اس کے ساتھ بڑا اختلاف کیا، میں نام نہیں لیتا، وہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو کہہ لیں کہ جتنے عامل ہیں نا ان کی کتاب کو بڑا لائک کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک نام ہے، مصر کے رہنے والے، انہوں نے سورہ فاتحہ کے اندر کمال لکھا ہے، کمال لکھا ہے۔ خیر جو چیز اچھی ہو وہ اچھی ہے، کوئی بھی کہنے والا ہو۔ اب میں اگر بات کر رہا ہوں میرا کردار کیا، لیکن میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اچھی بات ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، وہ جہاں جائے اس کے ساتھ رحمتیں برکتیں ہوں، وہ جہاں بیٹھے لوگ اس کی عزت کریں، وہ اپنے دفتر میں ہو لوگ اس کے متحد اس کی عزت کریں، جس کام کے اندر ہاتھ ڈالے اس کو اندر برکت آ جائے۔ اگر کوئی اس طرح کی خیر چاہتا ہے، اللہ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ اکبر، ہر نماز کے ہر بعد نماز کے بعد 100 مرتبہ واہ سورہ واہ واہ فاتحہ واہ پڑھے۔ واہ واہ۔ اور میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، بڑے اچھا، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری، اب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، نہیں، وہ تو کرنا ہی اللہ ہے، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے 2 ذریعے دو ہمیں ذریعے، دیے ہیں، ہاں، ایک ہے دعا دم اور ایک ہے دعا، دعا، ایک عین کے ساتھ ہے ایک واو کے دعا ساتھ، کے ساتھ، دعا، دونوں اپنائے۔ ہمیں تو شفا سے غرض ہے نا، دونوں کو ہی اپنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعائی کھاتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے صحت دی، اللہ نے سے ہمیں تو صحت اللہ کی طرف سے ملنی ہے، وہیں سے، لیکن یہ دونوں ذریعے قرار دیے گئے، قرآن، شہد ہے، اور جو ادویات ہیں، یہ چیزیں ساری اس کے اندر آ گئی۔ تو اگر آپ کوئی بڑی مہم سر کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اچھا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسبیحات ہیں جو حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے چھوٹی تسبیح، وہ 33 مرتبہ ہے، جیسے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو کم از کم آپ 33 مرتبہ شروع کر دیں، پھر 70 مرتبہ کی بھی آپ کی گنتی ملتی ہے، 100 مرتبہ کی ملتی ہے، ان میں سے جو آپ کے پاس ٹائم ہے نا آپ شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، پاگل پن کے دورے جس کو پڑھتے ہوں آپ اس کا علاج کرائیں، اس کو 33 مرتبہ، یا جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، خبیث قسم کا جادو ہے، بارش کا پانی اگر اس کو میسر آ جائے تو اس کے ساتھ دوسرا پانی ملا لے، آب زمزم کا پانی میسر آ جائے تو کیا بات ہے، 70 مرتبہ روز پڑھ کے نا سورہ فاتحہ اس کو پلانا شروع کر دیں، پھر اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیں آپ کیسے وہ آپ کا بیمار آدمی جو کینسر جیسی بوجھی مرض میں ہے نا، فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اس کا گھر کا کوئی بھی فرد 41 مرتبہ پڑھ کے اسے دو تین چلے یا ایک چلے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی کینسر جیسی موذی مرض نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ بڑے ہی فوائد ہیں۔ 1000 مرتبہ اگر کوئی روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، 1000 مرتبہ ٹائم میں ہوتا ہے، آدمی کوئی گندی چیز دیکھنے بیٹھ جائے 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، شیطان بٹائی رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت میں آپ کبھی ریاضت کر کے دیکھیں، اللہ کی محبت میں کبھی مراقبہ کر کے آپ بیٹھے، آپ پڑھے تو صحیح، پھر دیکھیں آپ کو کیسی لذت ملتی ہے، کیسی ایک سکون، سکینت، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کیسی نوازشات، رحمتیں، برکتیں سمیٹنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کبھی اللہ کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر کتنے راز مضمر رکھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں، تورات میں اس جیسی صورت نہیں ہے، انجیل میں اس جیسی صورت نہیں ہے، زبور میں اس جیسی صورت نہیں، صحیفوں میں اس جیسی صورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الرقا ہے، دم کرنے والی صورت ہے۔ آپ اپنی مریضوں کو دم کر کے دیکھیں، اسے پڑھ کے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کر کے دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کے ہر قدم پہ اللہ کی رحمتیں، ہر قدم پہ اللہ کی برکتیں، ہر قدم پہ اللہ کی نوازشات، ہر قدم پہ اللہ کی محبتیں، ہر قدم پہ اللہ کی عطا، دولتوں کے انبار لگیں گے، اللہ کی محبت آئے گی، آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگیوں میں رحمت آ جائے گی، آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ بھی ملے گا، اور قیامت کے دن جنت اور باغات، ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں علم نہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ ساری چیزیں اللہ دے گا۔ اس کے اندر دعا ہے،
اللہ کے قیامت کا ذکر ہے، اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم ہے، واہ واہ واہ، غیر جو قومیں جن کے اوپر عذاب آئے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، یا اللہ ان قوموں جیسا ہمیں نہ بنانا۔ نہ بنانا، آپ اس صورت کو پڑھیں گے، ہدایت آپ کی مقدر بن جائے گی، رحمتیں آئیں گی اس وقت جب آپ کو اللہ آپ کے لیے ہدایت کے راستے ہموار کر دے گا، اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، وہ مغضوب قوموں کے طور طریقوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ قاری صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے اس بیان کا۔ اور ایک میں ویورز کو جاتے جاتے ایک بات کر دوں کہ جس طرح سے یہ انہوں نے سب کچھ بیان فرمایا ہے، ایک اس میں امپورٹنٹ بہت چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صفائی، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی جو ہے وہ گھر کی صفائی، اپنے دل چیزوں کی صفائی تو ہے ہی ہے، دل کی صفائی ہے، نظر کی صفائی ہے، دماغ کی صفائی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اللہ چیزیں کے ہیں۔ ذکر سے ملتی ہیں۔ اس کے بغیر جو ہے کوئی دم، کوئی وظیفہ اثر انداز شاید نہیں ہو پائے گا، جب تک آپ یہ ساری چیزیں صاف نہیں رکھیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو درست کیجئے اور اپنے فرائض سب سے پہلے ادا کیجئے، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رنگ لگاتا ہے آپ کو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔